میں آج آپ کو نا ایک بڑی زبردست آیتیں بتاتا ہوں. اگر آپ کی زندگی میں خود کو بدلنے کا شوق ہے نا، تو میں نے نا اس آیت پر تقریباً آدھا گھنٹہ غور کیا تھا، اور میں نے اس سے بہت ساری چیزیں نکالی تھی. اللہ کی مرضی سے آپ بھی نکال سکتے ہیں. میں تو آپ سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ مجھ سے زیادہ بڑی ڈگری ہولڈر ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ نالج ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے. جب ایک عام سا بندہ، میرے جیسا بندہ، قرآن کو پڑھ کر اپنے لیے علم نکال سکتا ہے، تو کیا یہ فیصلہ اللہ نے پوری دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ نہیں. جو بھی اس پہ غور کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو سمجھاتے ہیں، اللہ رب العزت اسے گائیڈ کرتے ہیں. ٹرائی تو کرو. گائیڈنس کی نیت سے ایک دفعہ قرآن کھولو اور پڑھو اور غور کرو، دیکھنا تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے. لیکن ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں نا. ہمارے گھر والوں نے تو ہمیں صرف اس تک ہی رکھا ہے کہ بیٹا ایک لفظ پڑھ لو 10 نیکیاں ملے گی، نماز میں پڑھ لو گے تو 100 نیکیاں ملے گی، سورہ یاسین کی تلاوت کر لو گے تو یہ ہوگا، سورہ ملک پڑھ لو گے تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. ان تمام فضائل کی جگہ اپنی جگہ، لیکن قرآن سمجھانے کے لیے اترا ہے. میری بات سنیں، آپ کو کوئی درود شریف میسج کر دے ان باکس میں، اور آپ اسے اس نیت سے ڈیلیٹ نہ کریں کہ بھائی گناہ ہوگا، یا میرے ان باکس میں پڑے رہنے سے درود شریف مجھے تھوڑا سا میرے موبائل میں برکت ہوگی، تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ نے درود شریف پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، تو آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. تو یہ چیز ہے. سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں. 2 آیتیں تھی رکھنے کے لیے، لیکن ٹائم بہت کم ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہمارے آنے کا، اور آپ لوگوں کا شاید میں نے بہت بڑا ٹائم لے لیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ میں آپ کے دیے ہوئے وقت کو ہمیشہ امانت سمجھتا ہوں، اور اس میں میری مکمل یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خیانت نہ کروں. بس آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں نا، بس اسے سمجھ لو. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں، گارنٹیڈ 100%. سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. واو، سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت نے نا ہمیں کامیابی کی نا ایک بالکل شارٹ کٹ بتا دی ہے. ساری زندگی کو جیسے ایک آیت میں بند کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہو کہ یہ لو میرے بندے، یہ کرو. ہمیں ہماری زندگی نہیں سمجھ آ رہی نا کہ ہم کیا کریں یار. اللہ نے پیدا کر دیا، 60-70 سال زندگی میں رہنا ہے، کام بھی کرنے ہیں، شادیاں بھی کرنی ہیں، بچے بھی پالنے ہیں، رسپانسبلٹیاں بھی اٹھانی ہے، ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، ڈگریاں بھی حاصل کرنی ہے. کیا کریں کیا نہ کریں یار. لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں. ماں باپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا پڑھ لو، ڈگری لے لو، اچھی جاب مل جائے گی، اچھی جگہ پہ امپلائی بن جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ. بیٹا پائلٹ بن جاؤ گے، ڈاکٹر بن جاؤ گے، یہ بن جاؤ گے. بیٹا شادی کر لو، شادی کے بعد بچے آئیں گے، زندگی پرسکون ہو جائے گی. لائک بہت بڑی پلاننگز بہت ایزیلی ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. اوکے، پھر جب ہم ان کے کسی حکم کو پورا کرنے میں لگتے ہیں، یا لائف کے کسی بھی ایکسپیریمنٹ میں ہم اپنے آپ کو دھکیلتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں دکھ بھی ملتے ہیں، سکھ بھی ملتے ہیں، پریشانیاں بھی ملتی ہیں، آسانیاں بھی ملتی ہیں. ان تمام حالتوں سے پھر ہم اکیلے ہی گزرتے ہیں. کوئی ہمارا ساتھ ویسے نہیں دے پاتا جیسے کہ ہمیں لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، یا جس طرح ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ یار اس طرح کا کوئی بندہ آ جائے اور اس طرح کی ہیلپ ہو جائے نا، تو میں تھوڑا سا ریلائبل ہو جاؤں گا، کمفرٹیبل ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا دنیا کے کسی بھی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا مال کمانے سے. اللہ رب العزت نے شادیاں کرنے سے منع نہیں کیا. اللہ رب العزت نے لائف کو انجوائے کرنے سے بھی منع نہیں کیا، لیکن انجوائمنٹ کی حدود بھی بتائیے، حدودیں بتائیے. تو اللہ رب العزت اس آیت میں ہماری ساری زندگی کو ایسے ایک کپڑے میں باندھ کر گھیرا لگا کر جیسے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہو. کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ہر اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی،
اور وہی حق بھی ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا. بس اللہ کیا کہہ رہے کہ جو لوگ, اب لوگوں میں میں اور آپ ہے نا, اور ہمارے گھر والے, تو دیکھو اللہ رب العزت کتنی سمپل بات کر رہے ہیں ہم سے. جو لوگ ایمان لے آئے, ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بھائی اللہ کو ایک ماننا, اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, میری خواہشیں اللہ رب العزت پوری کرے گا, میری حاجتیں اللہ رب العزت قبول کرے گا, میری دعائیں اللہ کے لیے خاص ہیں, وہی اس پر فیصلے کرے گا, اور مجھے اگر دنیا میں کسی بھی کام میں کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہوگی تو اللہ ہی میری مدد کرنے کو آئے گا, اور اس کے علاوہ جب میں بیمار ہو جاؤں گا تو وہی مجھے شفا دے گا. یہ ہے ایمان کے کچھ وسائل, کچھ سٹیجز. خیر اینی ہاؤ, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرتے ہیں, لیکن فلانے شخص کے پاس جاؤں گا تو شاید اولاد ہو جائے. ٹھیک ہے اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتے ہیں, لیکن اگر فلانا شخص میرے حق میں دعا کر دے, یا فلانے شخص کو میں خوش کر دوں, اسے کوئی دولت دے دوں, یا اس کے نام پہ کوئی قربانی کر دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے, وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے, ولا ولا, اس طرح کا کوئی شرک یا اوپن شرک, جیسے کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یار یہ والا پتھر جو ہے ہمیں اولاد دیتا ہے, یہ والا پتھر جو ہے ہمیں ہماری شادیاں کرواتا ہے, یہ والے پتھر جو ہے اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری زندگی کو ریلائبل بنا دے گا, ہمیں جابز دلوا دے گا, وغیرہ وغیرہ, اوپن شرک جیسے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے فضولیات قسم کا جو شرک ہوتا ہے. ایک تو اوپن شرک ہے جو واضح ہوتا ہے, اور ایک وہ شرک ہوتا ہے جو کہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے لیکن وہ اسے شرک نہیں سمجھتا. تو جو اس شرک سے بھی پاک ہو گیا, ہر لحاظ سے مکمل طور پر اپنے دل میں اللہ کا یقین ہے اس کے, اور یہ ایک یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے, اسے بھی ایمان کہتے ہیں. اس کے علاوہ پریشانیوں میں صبر کرنا ایمان کی نشانی ہے. اس کے علاوہ ہر طرح کی حالات جو ہم پر آتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے, 60-70 سال کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں ہم مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں, کبھی دکھ کبھی سکھ, کبھی خوشی کبھی غم, کبھی اچھے لوگ ملتے ہیں کبھی برے لوگ ملتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فائدہ دیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عزت کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے مجمع میں ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں. تو ان تمام حالات کے آ جانے سے صبر کرنا بھی, اور فساد نہ مچانا, اور ان سارے حالاتوں پر صبر کرنا, اور یہ سوچنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اسی میں میرے لیے بہتری ہے, اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں, یہ بھی ایمان ہے. اینی ہاؤ, ایمان کی اگر میں شارٹ ڈیفینیشن بتاؤں تو اللہ ہی کو سب کچھ ماننا, دیٹس اٹ, یہ ایمان ہے, اور اللہ ہی کی ساری باتیں ماننا ایمان ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں یہاں پر ایک عام سے بندے سے, یار سمپل, دنیا کے 8 ارب لوگ جو زندہ ہے نا, اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو, ان کے لیے اوپن زندگی بتا رہے ہیں, جو لوگ ایمان لے آئے کس پر, اللہ پر, اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل کیے. اب نیک عمل کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے, کسی کو خوش کر دینا نیکی, کسی کی مدد کر دینا نیکی, اس کے علاوہ نماز پڑھ لینا سب سے بڑی نیکی, بے حیائی سے بچنا, توبہ کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, جھوٹ نہ بولنا, سچ بولنا, اور زنا سے بچنا, نکاح کا رخ اختیار کرنا, اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا. اللہ کے نیکی کی شارٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ نیک کام جو آپ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرتے ہیں, اور اس میں آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے اس کام سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, دیٹس آل, یہی نیکی ہے. تو نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے نا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. جھوٹ اور سچ کے درمیان سچ کا راستہ اسی لیے اختیار کیا جاتا ہے نا کہ سچ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے. ماں باپ کی خدمت لوگ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اللہ خوش ہو جائے. شوہر اپنی بیوی کے حقوق اسی لیے ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے, اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق اسی نیت سے ادا کرتی ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے وہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں پھر نیکیاں بن جاتی ہیں, اور اسی طرح چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھنا بھی نیکی ہے, اور لوگوں کے دکھ دینے, لوگوں کے بیڈ ریئیکشن پہ گڈ ایکشن پہ, لوگوں کے گڈ ایکشن پہ, ارے کیا بول رہا ہوں, لوگوں کے بیڈ ایکشنز پہ گڈ ری ایکشن دینا بڑی نیکی ہے.
اس کے علاوہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کسی سے، لیکن آپ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں، چپ ہو جائیں، یہ بھی نیکی ہے۔ اینی ہاؤ نیکیاں بہت عیاں ہیں، واضح ہے، ہمارے سامنے ہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر کیا کریں؟ نیکیاں کریں، برائیاں نہ کریں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ برائیاں کرنے کے بعد توبہ کرنا بھی نیکی ہے، تو اگر آپ کوئی برائی کرتے ہیں اور برائی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اس سے وہ برائی بھی معاف ہو جائے گی اور یہ توبہ آپ کے لیے نیکی بھی بن جائے گی۔ اوکے، جو ایسا کرے۔ اب جو سب سے بڑی بات آ گئی نا، جس میں پورے دین کو اللہ نے سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ کیا ہے؟ ہر اس بات کو ماننا، صرف ماننا نہیں، نہ صرف ماننا نہیں، ہر اس بات کو دل سے ماننا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کی گئی، جس میں تمام قرآن آ جاتا ہے، تمام قرآن کے احکامات آ جاتے ہیں۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی پردہ کرو، اوکے ویل، اوکے گڈ، میں کر رہا ہوں۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نظریں جھکاؤ، اوکے فائن۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وراثت کے مال کو ویسے ہی تقسیم کرو جیسے کہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو اوکے یا اللہ، ایسے ہی کروں گا۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، اوکے اللہ، آج کے بعد سچ بولوں گا۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز نہ چھوڑو، نماز کو قائم کرو، تو اے اللہ ٹھیک ہے، آج کے بعد نماز ہی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو جو مال میں نے تمہیں دیا ہے، تو بندہ کہے اوکے یا اللہ، آج کے بعد ایسا ہی کروں گا۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، اوکے اللہ۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا مال ناحق، کسی کو قتل نہ کرو، لڑائی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، یعنی اس طرح کے تمام احکامات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اس فیصلے کے ساتھ کہ ان کو لوگوں تک پہنچا دو اور لوگوں کو یہ بتا دو کہ اپنی زندگی ان رولز کے مطابق گزارنی ہے۔ تو اگر کوئی دل سے ان باتوں کو مان لے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام باتیں جو ہم تک پہنچ چکی ہیں وہ ہم مان لیں، تو پھر اللہ پھر ایسی زندگی کے بارے میں، ایسی باتوں کے بارے میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، کہہ رہا ہے کہ وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو کوئی بھی حکم اپنی طرف سے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لڑکیوں پر پردہ فرض نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت پر نماز فرض نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کو سچ بولنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ اللہ رب العزت نے ہی یہ تمام چیزیں فرض کیے ہم پر، ہمارے نبی نے تو ہم تک پہنچائی۔ اور جو احکامات اللہ رب العزت نے ہمیں فالو کرنے کے لیے بتائے، ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احکامات کو پورا کرنے کے پابند ہے۔ خود بھی انہوں نے بھی ہمیشہ سچ بولا، انہوں نے بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی زکوٰۃ ادا کی، انہوں نے بھی حقوق ادا کیے لوگوں کے، فرینڈز کے، گھر والوں کے، انہوں نے بھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، انہوں نے بھی معاذ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ قرآن پر مکمل عمل کر کے ہمیں دکھایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہی حق ہے۔ ہمارے پیغمبر نے وہ تمام احکامات مان کر ہمیں یہ بتایا کہ آپ لوگوں نے بھی اسی کی پیروی کرنی ہے۔ تو پھر اچھا اگر ہم ایسے کریں گے، لیٹ سپوز ہم کیا کریں کہ ایمان بھی لے اللہ پر، نیک عمل بھی کرے اور ہر اس بات کو مانے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جو حق ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا، اور جس کو مان کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تو پھر اللہ کیا فیصلہ کرے گا ہمارے بارے میں؟ اللہ ہمیں کیا ریوارڈ دے گا اس دنیا میں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نا جانتے ہیں انسان کے مزاج کو۔ انسان کبھی بھی اس کام کو نہیں کرے گا جس کام میں اس کو کوئی بینیفٹ نظر نہ آئے۔ انسان کبھی بھی وہ جاب نہیں کرے گا جس میں اس کو کوئی سیلری نہ ملے۔ انسان کبھی بھی وہ بزنس نہیں کرے گا جس میں اس کو صرف لاس ہی لاس ہو اور کوئی بینیفٹ نظر نہ آئے۔ انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف بھاگے گا، اس چیز کی سٹرگل کرے گا جس میں اس کو واضح کوئی کامیابی نظر آئے گی،
کوئی پروفٹ نظر آئے گا, بینیفٹ نظر آئے گا, سکون نظر آئے گا, انسان ہمیشہ ایسے ہی سورسز کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایسے ہی چیزوں کو کلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آگے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب تم ایسا کرو گے نا تو اللہ کیا کریں گے؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. ایسی زبردست ریوارڈ, اگر آپ یقین کریں اوپن ہارٹ سے, اللہ رب العزت کا یہ بدلہ جو آپ کو دینے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا صرف وہ زندگی اختیار کرنے پر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تھی اللہ کی طرف سے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا اور ان کی حالت سنوار دی. سوچیں آپ, اگر آپ بھی ایسی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت آج تک جتنے بھی گناہ آپ سے ہو چکے ہیں نا, جان بوجھ کر, بھول کر, لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کر, چھوٹے بڑے, آنکھ سے, کان سے, دل سے, ہاتھوں سے, پیروں سے, جتنے بڑے سے بڑا گناہ آپ سے ہو چکا ہے, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ان کی حالت کو سنوار دیا ہے. تو آپ کی حالت سنوار دے گا اللہ رب العزت. اللہ رب العزت موجودہ حالت جو بھی ہے, اگر آپ گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اگر آپ کی زندگیوں میں مایوسیاں ہیں, اگر آپ کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں, اگر آپ کو آپ کی زندگی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, اگر آپ کی زندگی کنفیوز ہے, اگر آپ کی زندگی اللہ سے دور ہے, اگر آپ کی زندگی خطرے والی ہے, اگر آپ کی زندگی میں جہنم کو حاصل کرنے والے اعمال چل رہے ہیں, تو اللہ آپ کے ان تمام حالتوں کو کیا کرے گا؟ سنوار دے گا. جب ایک کمرہ اور اس میں موجود چیزیں بکھری بکھری پڑے ہوں, جب ایک کچن اور اس میں موجود چیزیں بکھری بکھری پڑی ہوں, سنوارنا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی آتا ہے اور اپنی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے اور اس کمرے کو ایک لک دیتا ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرتا ہے, اس میں وہ انوائرمنٹ بناتا ہے جس میں باہر سے کوئی بھی تھکا ہوا شخص آئے تو اسے اچھا لگے, سکون ملے. ایسے ہی آپ کی زندگی جو کہ بکھر چکی ہے, جس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا, اللہ رب العزت اس کو سمیٹ دیں گے, سنوار دیں گے, آپ کو آپ کی زندگی کے مقصد پر لا کر کھڑا کر دیں گے, بیلنس کر دیں گے آپ کو. اب مجھے بتائیں اس میں کیا مشکل ہے؟ اب لوگ جو ہے سٹریس ختم کرنے کے لیے میڈیسن لیتے ہیں, لوگ جو ہے انزائٹی اٹیکس آ رہے ہیں بھائی تو اپنی فکر لگ جاتی ہے ان کو, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. یقین ہوتا ہے نا, جانا چاہیے, علاج کرنا چاہیے, لیکن پہلے زندگی سمجھو تو صحیح. جب تم زندگی سمجھ جاؤ گے اور تمہاری زندگی مقصد پر آ جائے گی تو پھر تو تمہیں تمہاری پرابلم لگے گی نہیں. جب تمہیں ہزاروں فائدے ملیں گے, 2-4 آزمائشوں میں گرفتار ہوگے تو تم صبر بھی کر لو گے. تو مجھے بتائیں یہ زندگی مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے, اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے, اے اس سورج کو چمکانے والے, آسمان کو اٹھانے والے, زمین کو بچھانے والے رب, اے تنہا رب, اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے, جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو
کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یا رب اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہے اللہ، ہم تو لا علم ہے، آپ علیم ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائیں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا۔ یا رب ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اپنے منہ سے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب۔ دل بحران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔ ماشاءاللہ آپ کو اسلامک باتیں کچھ سیکھنے کو ملی ہو تو کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ ضرور لکھتے ہیں۔